إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے دیکھی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آدمی کے جھوٹوں میں شمار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آدمی کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرنے لگی ہے. ایک آدمی کوئی بھی بات سن لیتا ہے اور فوراً بیان کرتا ہے، اس بات کی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ایسا ہوگا کہ کوئی بات صحیح نکل آئے گی لیکن کوئی بات صحیح نہیں ہوگی. جب وہ بات غلط ثابت ہوگی، جھوٹی ثابت ہوگی، تو پہنچانے والے پر تہمت لگے گی کہ یہ جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، لہٰذا یہ بھی جھوٹا ہے. تو ایک آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو انفارمیشن، جو معلومات اس کے پاس آتی ہے، چاہے وہ دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، وہ دیکھ لے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات جھوٹ ہو اور یہ اس کو سچ سمجھ کے پھیلائے، بعد میں جب بات عام ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹ ہے تو سارا بوجھ کس پر آئے گا؟ پہنچانے والے پر آئے گا. تو یہ حدیث ہم نے دیکھی تھی اور اسی سے علماء نے اصول لیا ہے کہ حدیثوں کو چیک کرنا چاہیے. جب عام باتوں کے بارے میں قاعدہ ہے تو دین کی بات کے بارے میں زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبول کرنے کے اعتبار سے آدمی میں احتیاط کا مزاج ہونا چاہیے، یا وہ یہ کہے کہ سب چلتا ہے، نبی کے نام سے کچھ بھی بولو ہم کو چلتا ہے، یہ مزاج زیادہ اچھا ہے، یا نبی کے نام سے بولو گے تو سوچ سمجھ کے بولو، ہم بھی سوچ سمجھ کے لیں گے، واقعی نبی کی بات ہوگی تو ہی لیں گے، نہیں تو نہیں. دونوں میں سے کون سا مزاج صحیح ہے؟ تو ہم آج کے درس میں اس کو دیکھیں گے اور صحابہ کا اس بارے میں کیا طرز عمل تھا. عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں استأذن ابو موسیٰ علی عمر فکأنہ وجدہ مشغولا فرجع. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی. فکأنہ وجدہ مشغولا، شاید وہ بزی تھے، مشغول تھے. یہ کب کی بات ہے؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. فرجع، تو ابو موسیٰ اشعری واپس لوٹ گئے، رجع لوٹنا. فقال عمر الم اسمع صوت عبد اللہ ابن قیس. ان کے پاس کوئی تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا یہ آواز جو ہم نے سنی وہ ابو موسیٰ کی نہیں تھی؟ انہی کی تھی نا؟ جیسے آدمی بیٹھا اٹھے کس کی آواز تھی؟ اسی کی آواز تھی. اچھا یہ ہے کیا؟ تو کیا میں نے ابھی ابو موسیٰ کو نہیں سنا؟ یعنی یہ وہی تھے نا. اذنوا له، بلا ان کو. فدعی له، تو ان کو بلایا گیا. عبداللہ ابن قیس کون ہے؟ یہ نام ہے کس کا؟
ابو موسیٰ اشعری کا. ابو موسیٰ اشعری ابو موسیٰ کنیت ہے اور عبداللہ ابن قیس ان کا نام ہے. فقال ما حملك على ما صنعت. اب ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے دیکھا آواز دی اجازت نہیں ملی تو واپس لوٹ گئے. تو عمر نے کہا کہ دیکھو ابھی باہر آئے ہیں, بلا لو ان کو. دیکھے باہر جا کے تو کوئی بھی نہیں, تو کہا ایسے کیسے چلے گئے, جاؤ ان کو بلا کے لے گیا. فدعی له, ان کو بلا کے لائے. فقال ما حملك على ما صنعت. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما حملك على ما صنعت, جو کچھ تم نے کیا کیوں کیا, یا اس کو ترجمہ ہم کریں گے تو جو کچھ تم نے کیا اس پر کس چیز نے تم کو آمادہ کیا, کیا وجہ ایسا کرنے کی, یعنی آواز دے کر چلے گئے, ایسا کیوں. فقال انا كنا نؤمر بهذا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, ہم کو ایسا ہی حکم ملا ہے, ایسا ہی حکم ہم کو ملا ہے, ہم کو ایسا ہی حکم دیا جاتا تھا. قال فأتنی علی هذا بینہ او لأفعلن بک. سمپل, شارٹ اینڈ سویٹ. حضرت عمر نے کیا کہا, جو تم کہہ رہے ہو اس پر دلیل لاؤ, نہیں تو تمہاری خبر لوں گا. یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, دلیل لاؤ, ایویڈنس. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کی قبول کرنے کے لیے کیا مانگ رہے ہیں, دلیل. اور آج جو بھی دلیل مانگے وہ کیا ہوتا ہے, ذلیل. فوراً آدمی عالم صاحب سے بولے, عالم صاحب, وہ بھی اتنا غصے سے نہیں کہ خبر لوں گا تمہارے, ایسے بولتا ہے آدمی, عالم صاحب بتاؤ ہم کو نہیں تو تمہاری خبر لیں, ایسا نہیں. عالم صاحب اس کی کوئی دلیل ہے کہ ذرا بتائیں گے تو بہت مہربانی ہوگی. عالم صاحب کیا بولتے ہیں, سارے عالم نہیں بولتے ہیں ایسا, لیکن بہت پیارے عالم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, باپ کی دلیل ہے. تو آدمی کو ذلیل کرتے ہیں جو آدمی دلیل مانگتا ہے. وہ آدمی بولے گا میرے پاس تو نہیں ہے, تو پھر جاؤ پہلے باپ کی دلیل لاؤ. یہ کوئی طریقہ ہے, سلف میں معمول نہیں تھا. اگر کوئی آدمی دلیل مانگتا ہے تو وہ زیادہ علم چاہ رہا ہے, اور زیادہ علم چاہنے والے کو علم نہ دینا قیامت کے دن آگ کی لگام لگائے جانے کا حقدار بننا ہے. حدیث میں کیا ہے, من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت برجام من نار, کہ جس آدمی سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے, بتائے نہیں, تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. تو دلیل مانگنا سلف کا طریقہ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو بول رہے ہو اس پہ دلیل لاؤ ورنہ تمہاری خبر لوں گا. یعنی اگر تم نے بس ایسے ہی بول دیا ہے تو پھر تمہاری خبر نہیں, تمہاری حالت بگاڑ دوں گا. او لأفعلن بک. فانطلق الى مجلس من الانصار. ابو موسیٰ اشعری انصار کی اب یہ ڈھونڈنے نکلے, کوئی تو ملے جو میرے سپورٹ میں بولے کہ میں نے بھی سنا ہوں. یہ ڈھونڈتے انصار کی ایک مجلس پہ پہنچے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے انہوں نے بیان کیا کہ بھائی تمہیں کوئی ہے جس نے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ 3 بار اجازت مانگے اور اگر اجازت ملے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے, اور کہا کہ فقالوا لا يشهد الا اصاغرنا. اس کی گواہی تو وہ دے گا جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے. جیسے ایک آدمی کہتا ہے, ارے یہ بات, جیسے آدمی پوچھے قل هو اللہ احد کس کو یاد ہے, ارے تو بچے کو یاد ہے. جیسے آدمی کہتا ہے بچے, میں کیا پڑھ کے سناؤں, میرا بچہ سنائے گا. تو یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں, صحابہ نے کہا جو انصار بیٹھے ہوئے تھے, اس کی گواہی تو ہمارا بچہ دے گا, ہم میں سے چھوٹا دے گا. یعنی اتنی عام بات ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے. فقام ابو سعید الخدری فقال قد كنا نؤمر بهذا. ان میں سے اب ابو موسیٰ اشعری پہلے تھے, دوسرے کون ہو گئے ابھی, ابو سعید الخدری. وہ گئے حضرت عمر کے پاس اور کہا قد كنا نؤمر بهذا. انہوں نے کہا ہاں
پکی بات ہے ہم کو حکم دیا جاتا تھا. قد تاکید کے لیے ہوتا ہے، ہاں ایسا ہے قد، تو یقیناً ہم کو اس کا حکم ملا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. صحابہ جب کہیں کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا تو کون دیتا تھا یہ حکم؟ یعنی معلوم ہے یہ بات کہاں سے آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اب بولیے کیا رہتا مرفوع؟ ایسا مت بولو آپ لوگ. مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ کیا ہے؟ یا مقطوع ہے؟ مقطوع ہے یا موقوف ہے؟ کیا؟ ہاں اچھا، فی حکم المرفوع ہے، یعنی یہ مرفوع ہی کے حکم میں ہے، لیکن اس کو مرفوع بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں ہم کو ایسا حکم دیا جاتا تھا. کیونکہ دیکھیے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا ہو، اس طرح کا ذکر ہو. ایک ہے کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا، تو یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ حکم دیا ہوگا، کیونکہ صحابہ آپ ہی سے حکم لیتے تھے. فقال عمر، اب جب حضرت عمر کے سامنے دو آدمیوں نے کہا کہ ایسا ہے تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ فقال عمر خفی علی هذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے خفی علی هذا، مجھ سے چھپی رہ گئی. اور الہانی الصفق بالاسواق، بازار میں تجارت میں آواز لگانے نے مجھ کو اس بات سے، اس حدیث سے، اس علم سے غفلت میں رکھا. بزنس میں میں پڑ گیا، دیکھو کتنی کام کی بات مجھ کو معلوم نہیں پڑی. اگر وہاں نہیں رہتا تو نبی کے پاس ہوتا، اور یہ بزنس کی وجہ سے میں یہ علم مجھ سے فوت ہو گیا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ اپنے دنوں میں سے ایک دن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، اور جس دن نہیں آتے تھے پڑوسی کو بولتے تھے تم جانا سن کے آنا مجھ کو بتانا. یعنی ایسا نہیں کہ آدمی سوچے چلو حضرت عمر بھی ایسا بزنس کرتے تھے کہ حدیث معلوم نہیں تھی تو ہمارا کیا پرابلم ہے. حضرت عمر کا ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک بہت ہی علم کی حرص کرنے والا، اس سے جب ایک بھی بات چھوٹ جاتی ہے اس کو غم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ اتنا اہتمام ہے علم کا، لیکن ایک بات رہ گئی تو مطلب وہ بھی نہیں رہنا چاہیے تھا. اس احساس سے وہ بول رہے ہیں. اور جو آدمی واقعی کوشش کرتا ہے وہ اپنی تھوڑی کوتاہی کو بھی بہت بڑی شمار کرتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، دیکھو بازار میں بزنس کرنے کی وجہ سے یہ حدیث مجھ سے رہ گئی. تو آدمی دلیل اس سے نہ لے کہ ایسا بزنس کر سکتے ہیں جس سے حدیثوں کا علم آدمی سے فوت ہو جائے. کون کرتا تھا ایسا؟ حضرت عمر کرتے تھے ایسا. یہ الٹی سوچ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے تھے تو کوئی آپ کو گناہ گار ثابت کرنا شروع کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی بہت ابدیت کے جذبات جب اس کے اندر ہوتے ہیں تو اپنی کوتاہی کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا. تو وہاں سے دلیل نہیں لی جاتی کہ دیکھو یہ برے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے چھپی رہ گئی، بازار میں تجارت کی وجہ سے مجھ سے یہ ہو گیا، یہ چیز مجھ سے رہ گئی. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ کو اس روایت سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ دیکھیں گے آپ لوگ سوچتے کہ نہیں سوچتے سن کے. ہاں، کوئی بھی بات اگر واقعی صحیح ہے یا نہیں جاننا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خبر لوں گا بولنا چاہیے. صحیح ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دلیل مانگنا چاہیے. خبر لینے والا لے گا، ہر آدمی خبر لینے والا ہوتا ہے. اگر ایسا بولیں گے تو لوگ ہماری خبر لیں گے، بولیں گے حضرت عمر کا جملہ ہے. تو سنت سمجھ کے حضرت عمر کی اگر کوئی بولے گا کہ دلیل لا اور نہ تمہاری خبر لوں گا، صحیح ہے؟ یہ حضرت عمر خلیفہ ہے مسلمانوں کے، اور وہ خلیفہ نہیں تھے تب بھی ایسے مضبوط تھے اور پبلک مانتی تھی کہ بابا آپ ایسے ہیں.
ان سے ڈرتے تھے، ان سے شیطان بھی ڈر کے بھاگتا تھا. تو ہم لوگوں کے لیے وہ جملہ نہیں. ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ دلیل مانگیں. کسی بھی چیز کی صحت اگر معلوم کرنا ہے، اوتھینٹسٹی اگر معلوم کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دلیل لاؤ. اس کی دلیل چاہیے. صحابی نے کیا کیا؟ اپنے لیے ایک اور آدمی ڈھونڈا جو اس بات کی تصدیق کر سکے کہ میں جو بول رہا ہوں واقعی مجھ سے غلطی نہیں ہوئی بولنے میں صحیح بول رہا ہوں. ایسا کوئی اور گواہ ہے کیا؟ تو معلوم ہے ایک کے ساتھ دوسرا اگر ہو جائے تو اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ سپورٹ ہو جاتا ہے. پھر اور کیا معلوم ہوا اس سے؟ سارے کاموں سے زیادہ اہم چیز علم حاصل کرنا ہے. یہ کیسے معلوم پڑا؟ حضرت عمر کی بات سے. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی تجارت کی وجہ سے، دیکھیے دو نقصان ہوتے ہیں انسان کے. ارے آج جاتا تو ڈیل ہو جاتی ہے، ارے سیزن میں بزنس کرتا تو بہت کماتا. تو آدمی کو غم ہوتا ہے نا اگر نقصان ہوا تو. وہ انسانی کیا جس کو غم نہ ہو. مال اگر کھوتا ہے تو آدمی کو غم ہوتا ہے. خاص کر کے تاجر کو غم ہوتا ہے. ایک غم یہ ہے، وہ فطری ہے، طبعی ہے. زُيِّنَ لَهُ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ نے ذکر کیا اس کو. انسانوں کو اللہ نے دنیا کی چیزیں ان کے لیے مزین کی ہیں، اس کی طلب دل میں ہوتی ہے اور یہ بری بھی نہیں ہے. لیکن علم کا فوت ہونا اور مال کا فوت ہونا، صحابہ اگر مال کی وجہ سے علم فوت ہو جائے تو ان کو کیا ہوتا تھا؟ اور وہ کوئی بہت تجارت کرنے والے لوگ تھے، نماز چھوڑ رہے، روزے چھوڑ رہے اور تجارت کر رہے، ایسے لوگ تھے نہیں. وہ تھوڑا بہت وقت نکال کے تجارت میں جاتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے بھی اگر کوئی دین کی بات ان سے رہ جائے ان کو کیا ہوتا تھا؟ غم. تو معلوم ہوا کہ علم کا فوت ہونا یہ غم پیدا کرنے والی چیز ہے. کہ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے مجھ سے کوئی علم رہ نہ جائے، وہ علم جو میرے لیے ضروری ہے، مفید ہے. تو یہ احساس، یہ دلیل ہمارے لیے پیدا کرتا ہے کہ علم کا کھونا افسوس کی چیز ہے، علم کا نہ ہونا افسوس کی چیز ہے. یہ صحابہ کا مزاج ہم کو معلوم پڑتا ہے. یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک چیز کچھ ہے اس میں، کچھ ملا آپ لوگوں کو اور ڈھونڈو. بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی چیز اس کو نہیں معلوم، ایسا ہو سکتا ہے. اور کسی ایک صحابی کو بھی ایک بات معلوم ہو سکتی ہے اور دوسرے اس سے بڑے صحابی کو معلوم نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عمر بڑے ہیں، ابو موسیٰ اشعری بلا شبہ خلفاء کی فضیلت زیادہ ہے. حضرت علی سے بھی بڑھ کے حضرت عمر ہیں. تو وہ حدیث حضرت عمر کو معلوم نہیں، لیکن کس کو معلوم ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کو معلوم ہے، انصار کو معلوم ہے، اور کس کو معلوم ہے؟ ابو سعید خدری کو معلوم ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی کوئی چھوٹی بات معلوم نہیں ہوتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ بولتے ہیں اتنے بڑے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب تھے، ان کو نہیں معلوم، ایسا کیسا ہوگا؟ صحیح ہے آرگیومنٹ؟ حضرت عمر قریب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امام سر آنکھوں پہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے باوجود ایک چھوٹی بات ہے، عام بات ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا چھوٹا بتائے گئے، ایسی بات بھی کسی بڑے عالم سے چھپی رہ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس زمانے میں ہوا تو بعد کے زمانے میں من باب اولا زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کچھ اس میں بالکل صحیح ہے کہ دین کے معاملات میں یعنی عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ یہ بڑے ان کو سب معلوم ہے، یہ چھوٹا ہے اس کو نہیں معلوم کچھ بھی. ایسا ہے؟ کوئی بات بڑے کو معلوم ہے عمر کے اعتبار سے بھی، اور چھوٹے بڑے کو نہیں معلوم ہے، اور چھوٹے کو معلوم ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا اتنا چھوٹا رہ کے بڑوں کے سامنے بیعت بھی کرتا ہے، بھاگ یہاں سے.
تیرے کو کیسے معلوم، میرے کو نہیں معلوم، ایسا کیا انہوں نے نہیں کیا. تو بڑے کو معلوم نہیں، چھوٹے کو معلوم ہو سکتا ہے. اور صحابہ اپنے بچوں کو حدیثیں یاد کراتے تھے. یا آپ بول سکتے ہو اس زمانے میں بچے بھی حدیثیں سیکھتے تھے. تو وہاں بچوں کو معلوم تھا، یہاں پہ اچھوں کو نہیں معلوم ہے. تو یہ دیکھیے وہ دور کتنا اچھا تھا کہ جس میں ایک چھوٹا بچہ ہے مجلس میں، اس کو معلوم ہے حدیث، جا بتا گیا، ذرا حضرت عمر کو بتا گیا. ایسا ہوتا ہے. یعنی اس زمانے میں بچے بھی حدیثیں سیکھتے تھے. اور دیکھیں آپ صحابہ میں ابن عباس ہے، ابن عمر ہیں، اور دوسرے صحابہ میں سے کئی صحابہ ہیں جو کم عمر تھے لیکن ان کو بھی حدیثیں معلوم تھی. انس بن مالک ہیں، بچے تھے، خدمت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے پاس حدیثیں ہیں. تو بہت ساری اہم حدیثیں انہوں نے بیان کی کیونکہ قریبی تھے، خادم تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے، جانتے تھے. بہرحال اور کچھ ہے اس میں؟ بچہ اگر صحیح بات بولے تو اس کی بھی گواہی معتبر ہوتی ہے. یعنی اتنا بچہ چھوٹا نہ ہو کہ وہ تمیز نہ کر سکتا ہو. یعنی بچہ ایکچولی اس کو بچہ نہیں بولیں گے، اگر وہ بالغ ہے لیکن کم عمر ہے، بالغ ہو چکا ہے تو اس کی خبر معتبر ہوتی ہے. اس سے کم بھی اگر تمیز کرتا ہے، صحیح غلط میں تمیز کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، تو اس کی خبر لی جائے گی کہ نہیں. اس لیے کہ بہت سارے صحابہ جیسے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا دوسرے صحابہ ہیں، محمود ابن ربیعہ ہے، اور بھی صحابہ ہیں، تو انہوں نے یعنی حدیث بیان کی اور علماء نے لیا ہے اس کو، علماء نے اس کو لیا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں کنویں کے پاس تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا اور میں منہ پہ پچکاری ماری. چھوٹے بچے تھے وہ. بعض لوگوں نے اس کا بھی اعتراض بنایا حدیث کا انکار کرنے کے لیے. دیکھو نبی ایسا کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ آپ نہیں کرتے؟ پیار سے اگر کوئی کرے اس طرح سے تو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ایک نبی کسی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے، پانی میں آپ کلی کر رہے ہیں اور اس کے منہ پہ مار رہے ہیں پچکاری، تو اس میں ایک تو محبت ہے، اور بچوں کے ساتھ کیا ہے نا، کسی بزرگ کے ساتھ تھوڑی کیا ہے. کوئی آدمی اپنے بچے کو گود میں لے بولے کیا ہے، باپ کو لیتا ہے کیا ایسا؟ ارے بولیں گے وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، بیٹے کو لے سکتے، یہ کدھر ہے؟ انسانیت میں برابری ہونا چاہیے، ایسا بولیں گے. بچہ ہے وہ، بچے کے ساتھ کچھ وہ چیزیں کی جاتی ہیں جو بڑوں کے ساتھ نہیں کرتے، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے روایت کی، علماء نے اس کو لیا، بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. یا اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو سینے سے لگایا، پھینچا، دبایا، اور کہا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. تو اب بھیجا، اپنے بچے تھے، روایت انہوں نے ذکر کی، علماء نے اس کو قبول کیا. تو اس طرح سے بچوں کی روایت لی جا سکتی بشرطے کہ وہ کیا کریں، عربی میں اس کو کہتے ہیں تمییز. دو یا ہوتے ہیں اس میں عربی میں، ہمارے اردو میں نہیں ہوتے ہیں. تمیز، تمیز سے بیٹھ. تمیز سے بیٹھ کا کیا مطلب ہے؟ تمیز یعنی ہاں ادب سے. تمیز یعنی ادب. تمیز کا مطلب کیا ہے دیکھیں. ہاں سمجھداری، امتیاز برتنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، سیپریشن، فرق کرنا. امتیاز، تو امتیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنا، بڑے چھوٹے میں امتیاز کرنا، صحیح غلط میں امتیاز تو تمییز کا مطلب ہوتا ہے ایسا بچہ جو فرق کرتا ہو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. جب اتنی عمر ہو جائے اس کی تو اس کی بات لی جائے گی، ورنہ نہیں. سمجھ میں آیا؟
یعنی بچے بعض لوگ بولتے ہیں بچے ہمیشہ صحیح بولتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے بچوں کی روایت لی ہی نہیں ہے اسی وجہ سے کہ بچے فرق نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی سینسیبل بات ہے، اور یہ پریکٹیکل بات ہے۔ بچے کو آپ ایسا بولو تو ایسا بولتا ہے، ویسا بولو تو ویسا بولتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ بچے کو جھوٹ بولنے کی برائی معلوم نہیں ہے، اس لیے جھوٹ بول دیتا ہے وہ۔ اور آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھو، یہ تو مطلب آپ خود اپنے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، زیادہ بڑی دلیل کی ضرورت نہیں اس کے لیے۔ بچہ تمیز نہیں کرتا ہے، اسی لیے بچے کے سلسلے میں بہت سارے معاملات میں اس کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں تمیز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ ہے کہ اس میں یعنی اس زمانے میں کتاب و سنت کا علم، خصوصاً حدیث کا علم عام تھا۔ صحابہ حدیث کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور حدیث بھی دین میں دلیل ہو جاتی تھی۔ کیا یہ بات قرآن میں ہے کہ 3 بار اگر اجازت نہیں ملے تو واپس چلے جاؤ؟ ہے؟ قرآن میں یہ تو ہے کہ اگر تم کو لوٹنے کے لیے کہا جائے فَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اس طرح سے، لیکن اجازت نہ ملے تو اس طرح کا ذکر نہیں کہ 3 بار تم کو اگر اجازت نہیں ملے، اس طرح سے ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں ہے تب بھی صحابہ اس کو قبول کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث پہ کچھ لوگوں نے، منکرین حدیث نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ کیسا؟ انہوں نے کہا دیکھو صحابی معتبر نہیں ہے، حضرت عمر نے لی ان کی حدیث، ابو موسیٰ اشعری ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر نے لی وہ حدیث، تو معلوم ہوا کہ صحابی دلیل نہیں ہے۔ صحیح ہے، ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے صحیح چیز سے غلط بھی لے سکتا ہے نا آدمی۔ انگور کا شربت بھی بن سکتا ہے اور شراب بھی بن سکتی ہے، انگور کا قصور نہیں ہے اس میں، جو بنا رہا ہے اس لنگور کا قصور ہے اس میں۔ اچھی چیز سے غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے آپ کو حق بھی معلوم ہونا چاہیے، باطل بھی معلوم ہونا چاہیے، حق کے ڈیفنس کے لیے بھی معلوم ہونا چاہیے، باطل کا رد بھی معلوم ہونا چاہیے، تب آپ کی گاڑی چلے گی، ورنہ بھولا بھالا حق جانتا ہے نہیں چلے گا دنیا میں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ایسا بولا تھا، ارے ہاں نا ایسا ہو سکتا ہے، ویسا نہیں، بھولا بھالا بن کے نہیں چلنا چاہیے۔ اس لیے محدثین بہت شارپ لوگ تھے، بہت عقل مند، کوئی ایسا بولے برابر جواب دیتے ہیں اس کا، ایسا ہونا چاہیے۔ سیکنڈ راؤنڈ تک رہنا چاہیے آدمی، فرسٹ راؤنڈ تک نہیں خالی، جب وہ کچھ کرے اس کے بعد جواب دینے آنا چاہیے، واقعی تب جا کے حق غالب آتا ہے۔ تو یہاں تم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت لی تو وہ معتبر نہیں تھے ان کے نزدیک، اس لیے ابو موسیٰ اشعری کی روایت نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی بولے تو آپ کیا بولو گے؟ آدھا علم ڈینجر رہتا ہے، صحیح ہے، لیکن ٹھیک ہے آدھا علم ہمارا ایسا، تمہاری حدیث میں سے ہم بتا رہے، تم کیوں نہیں مان رہے اس کو؟ کیا حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کی روایت لی یا نہیں لی؟ اکیلے کی لی؟ اکیلے کی لیے نہیں، کوئی آدمی اس سے بولتا ہے، اب کچھ لوگ یہ بولتے ہیں اس سے کہ خبر واحد دلیل نہیں ہے، یعنی اگر فرد روایت ہو، ایک راوی روایت کرے، غریب روایت دلیل نہیں ہے، ایک اور 2 بولیں تو دلیل ہے، تو لیں گے اس بات کو؟ روایت بتا رہی نا آپ کو، حضرت عمر کا طریقہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہاں گئے آپ کی حدیث؟ 2 آدمی چاہیے دلیل دینے کے لیے، ایک آدمی بولے گا تو اس کی حدیث نہیں لیں گے، صرف ابو ہریرہ بولے تو نہیں لیں گے، صرف ابو بکر صدیق بولے تو نہیں لیں گے، ابو موسیٰ اشعری اکیلے بولے تو نہیں لیں گے۔ آپ بھی بول رہے ہیں ہاں نا بات تو صحیح لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے نہیں پتہ ہے، لیکن لیں گے جب تو ہم 2 سے لیں گے، 1 سے نہیں لیں گے۔ تو
بالکل صحیح ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی روایتیں بھی قبول کی ہیں جو ایک صحابی نے بیان کی۔ ان کی خلافت کے دور میں کئی ایسے مسئلے آئے، آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھ سکتے ہیں، اس میں چاروں اماموں کے بارے میں جو انہوں نے لکھی کتاب، اس میں انہوں نے کئی روایتیں ذکر کی ہیں کہ خلفاء کا عام طریقہ تھا ایک آدمی بھی اگر کوئی بات بولتا تھا تو اس کو قبول کر لیتے تھے۔ تو کسی ایک موقع پر ایسا کرنا کیا اسے اصول بنتا ہے؟ کبھی اگر دو آدمی مانگ رہے ہیں اور کبھی ایک آدمی سے بھی لے لیتے ہیں تو کیا اس سے قاعدہ بنتا ہے کہ دو ہی چاہیے؟ نہیں، کیونکہ وہاں قاعدہ ٹوٹ گیا نا کہ ایک بھی چلتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی ایک سے روایت لے لیں تو بات چلتی ہے۔ جیسے کہاں لیے تھے اسے بتائیے؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ یاد آئے گا آپ کو۔ تقدیر میں آپ نے کچھ سنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وبا جہاں پھیلی ہے وہاں جائیں کہ نہیں جائیں؟ ہم باہر ہیں، کسی علاقے میں پلیگ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس علاقے میں انٹری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس بارے میں حضرت عمر نے کیا کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ پہلے کیا کیا؟ دیکھیے یہ بہت اہم، یہ جو دروس ہمارے ہیں بہت اہم ہے۔ اس میں جو آپ شبہات اور ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں بہت سارے، کوئی جاتا انٹرنیٹ پہ جاتا گوگل اور ڈھونڈتا بہت کچھ، اس کے سامنے بہت کچھ آتا ہے، اور وہ جو دل میں سوراخ ہو جاتا ہے اس سے ایمان ٹپکتے 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 پورا برتن خالی ہو جائے۔ اس کو پیچ کرنے آنا چاہیے، یہ پیچنگ فیکٹری ہے، یہاں پہ یہی ہوتا ہے، بہت ضروری۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے فتنوں سے، اور ایمان و علم کی دولت ہم کو عطا فرمائے اور حکمت عطا فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ پہلے مشورہ کیا۔ کس کو بلایا پہلے؟ سب سے پہلے مہاجرین، ان میں مشورہ کیا۔ پھر کس کو بلایا؟ انصار۔ پھر کس کو بلایا؟ فتح مکہ کے بعد والے مسلمانوں کو بلایا، ان کو بلایا، مشورہ ہوا، ساری بات طے ہوئی۔ جو بھی طے ہوا وہ یہاں اہم نہیں ہے۔ بعد میں کون ملا ان کو؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس بارے میں علم ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں وبا پھیلی ہو اگر تم وہاں مطلب باہر ہو تو اندر داخل مت ہو، اور اگر اندر ہو تو فرار وہاں سے مت ہو۔ کتنے آدمی نے حدیث بیان کی تھی؟ تمہوں نے لی اس کو؟ معلومات کے نزدیک ایک آدمی کی روایت لینا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا لوگوں نے دلیل لی ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ رد اس کا آپ کے سامنے، وہ بھی صحیح ہے میری روایت، یہ بھی کہاں ہے؟ بخاری میں روایت سے۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت عمر نے پھر کیوں نہیں لیا یہاں؟ ایسا یہاں کیوں کیا؟ اطمینان نہیں ہوا؟ ان کے دل میں اطمینان ہے کہ نہیں؟ ہم جا کے دیکھیں، یعنی دیکھیے کوئی سمپل کویشچنس ہیں۔ ہاں مجھ سے چھوٹ گئی، یعنی آخر میں مان لیا اس کو کہ یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عمر حدیثوں کو مانتے تھے۔ ہم آگے آئیں گے انکار حدیث جب ہم لیں گے انشاءاللہ مستقل کورس کے طور پر، اس میں سارے اعتراضات آئیں گے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو منع کیا تھا حدیث مت بیان کرو، صرف قرآن بیان کرو، ایسی بہت ساری باتیں لوگ پھیلاتے ہیں، بعض اس میں سے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، اور بعض روایتیں وہ ہیں جن کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اس وقت یہ بہت کام آئے گا ہم کو، یہ ہم کو یاد رہنا چاہیے۔ آگے کے فتنے انکار حدیث کے بھی ہیں، بہت بڑا فتنہ وہ ہے۔ یہ حضرت عمر نے کیوں قبول نہیں کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کو؟ کیوں ایسا کیا؟ دلیل لا نے تو خبر لوں گا، یہ بخاری کی روایت میں نہیں ہے، اور اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے نزدیک قابل اعتبار تھے یا نہیں تھے؟ تو موطا کی روایت میں یا ابو داؤد کی روایت میں اور بھی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک صحابی گئے اور حضرت عمر کو ڈانٹا، کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایسا ستاتے ہو، یعنی ایسا ڈراتے ان کو کہ جاؤ دلیل لے کے آؤ، تمہاری دیکھو ابھی خبر لیتا ہوں میں، ایسا کیوں کرتے ہو صحابہ کو؟ تو حضرت عمر کو ڈانٹنے والے بھی سماج میں تھے، اور حضرت عمر ایسے نہیں تھے کہ کوئی بھی میرے خلاف بولے گا تو گیا کام سے غائب، ایسے نہیں تھے، بلکہ ان کو کہا کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین،
کہ آپ کیوں صحابہ کو پریشان کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو کیوں ڈراتے ہو؟ اور ابو موسیٰ اشعری بھی کوئی ایک دم نرم سیدھے سادھے ایسے نہیں تھے. ایک دسترخوان پہ اگر 2 سالن دکھتے تھے تو لکڑی سے مارتے تھے ڈنڈے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ساتھ 2 سالن نہیں دیکھے میں نے کبھی، تم کیسا کھا رہے؟ وہ بھی ایسے ڈینجر تھے، وہ بھی ایسے یعنی سخت صحابی تھے. صحابہ دل کے نرم تھے لیکن اصول کے سخت تھے. تو وہ بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ ڈرپوک، چلو کوئی ڈرا دیا تو ڈر گئے، ایسے نہیں تھے وہ. لیکن یہاں کمپیریٹیولی حضرت عمر کیسے ہیں؟ بڑے ہیں، ذرا زیادہ ہی، ان کو شیطان دیکھ کے بھاگتا ہے. تو صحابہ ادب کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے حضرت عمر سے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ڈرتی تھی حضرت عمر سے، گھر میں آ جاتے تھے تو دبک جاتی تھی ایک دم. بہرحال حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری سے جب صحابی نے ان کو اس طرح سے تنبیہ کی کہ آپ کیوں ڈراتے ہو صحابہ کو، تو حضرت عمر نے کیا کہا وہ جملہ بھی یاد رکھنے کا ہے. سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے. انہوں نے کہا اما انی لم اتہم کا، یہ جملہ ہے، اما انی لم اتہم کا، اے ابو موسیٰ میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، یعنی میرے نزدیک تم جھوٹے نہیں ہو، یعنی میں تمہاری بات نہیں مان رہا ہوں. اس لیے نہیں ہے کہ مجھ کو تم پہ بھروسہ نہیں، اطمینان نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ ولیکن خشیت ان یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنانے نہ لگیں. میں جو ٹریٹمنٹ تم کو دے رہا ہوں، جب بڑے اور سچے کے ساتھ ایسا کریں گے تو جھوٹا اپنے آپ ڈر جائے گا اور بتائے گا ہی نہیں ایسی باتیں. دیکھیے حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، میں تم کو جھوٹا نہیں بولتا ہوں، تم سچے ہو میرے سامنے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، تم پر اعتماد ہے مجھ کو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا، اگر دلیل لاؤ، جلدی بتاؤ کون ہے تمہارا گواہ، کہاں سے سنا تم نے اس کو، اور کوئی ہے کہ نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو جھوٹ بولنے والے کیا کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا شروع کریں گے. تو تمہارے ساتھ جو میں اتنا چھان رہا ہوں تو اپنے آپ جھوٹ بولنے والے ڈر کے بتائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا اور پکڑے جائیں گے ہم. یہ سچے ہیں، ان کے پاس دلیل ہوگی، لیکن جھوٹے آدمی کے پاس ہوگی، اس کے پاس نہیں ہوگی، اس کو سچا گواہ ملے گا کوئی نہیں ملے گا. تو سچے کو اگر اس طرح سے کرتے ہیں، جھوٹا اپنے آپ ڈر کے بیٹھ جائے گا. تو انہوں نے کیا کہا، اما انی لم اتہم کا، میں تم پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتا ہوں، میرے نزدیک تم غیر اعتبار کے ناقابل اعتبار نہیں ہو، بلکہ مجھ کو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنانے والے جھوٹ نہ بولنے لگیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ ہی کے دور سے حدیث کی تحقیق کا مزاج شروع ہو چکا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات نبی کے لینے کے بارے میں احتیاط یہ کہاں سے ہو گیا تھا شروع؟ صحابہ کی. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ 200 سال کے بعد یہ ہوا تو یہ کیا ایسا ہی ہے؟ صحابہ ہی نے اس بات کی بنیاد ڈالی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرتے وقت میں بولنے والے کو دیکھنا چاہیے اور بہت چھان کے احتیاط کے ساتھ میں بات لینا چاہیے. تو اسماء اور رجال یا حدیث کی تحقیق اور راویوں کی تفتیش، اس کا مزاج کہاں سے شروع ہو چکا تھا؟ بلکہ پریکٹیکلی اس زمانے سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو یہ ہم کو سنن ابی داؤد کی روایت سے بات ہم کو ملتی ہے. تو حضرت عمر کے نزدیک ابو موسیٰ اعتبار کے لائق تھے یا نہیں تھے؟ تھے. اور ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جھوٹ بولنے والے ڈر جائیں کہ اپنی بھی ایسا حساب ہونے والا ہے، اگر کچھ بتائے تو ہم کو بھی اس طرح سے چھانا جائے گا اور ہم نہیں چھن پائیں گے تو مصیبت ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ہے عمر سے ہم کو ملتا ہے. اسے بات ملتی ہے کہ بڑے آدمی کے سامنے اگر چھوٹا کوئی بات ایسی بیان کرتا ہے جو اس کو نہیں معلوم تو اس کو کیا کر لینا چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے. اپنے عہدے، اپنے لیول، اپنی عمر کی وجہ سے حق بات کو رد کرنا صحیح نہیں ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو یہ سمجھ میں آیا اس میں کتنی باتیں تھیں. ہم مستقل ایک کورس کریں گے فقہ الحدیث میں انشاءاللہ.
جس میں ہم دیکھیں گے ایک حدیث ہے، اس میں لوگ بولیں گے کہ اس میں ایک سے زیادہ بات نہیں نکلتی، اس میں ہم دیکھیں گے علماء نے ایک سے کتنی زیادہ باتیں اس میں نکالی ہیں انشاءاللہ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاء بشیر العدوی الی ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشیر العدوی ابن عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے، حدیث بیان کرنے لگے اور کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، کہنا شروع کیا۔ فجعل ابن عباس لا يأذن لحدیثه، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث کی طرف دھیان بھی نہیں دینے لگے، نہیں سن رہے ہیں، ولا ينظر الیہ، اور دیکھا تک نہیں کہ کیا بول رہے ہیں۔ فقال اے ابن عباس، کیا کہا؟ اے ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لحدیثی، کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم میری حدیث سنتے ہی نہیں، یعنی میری حدیث پر دھیان بھی نہیں دے رہے۔ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع، میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ نہیں سنتے۔ فقال ابن عباس انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرته ابصارنا واصغينا الیہ بآذاننا، ایک دور تھا، مرتن ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ جب کوئی آدمی اس کو ہم کہتے سنتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جب ایسا کوئی کہتا ابتدرت ابصارنا، فوراً ہماری نگاہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، واصغینا الیہ بآذاننا، اور ہمارے کان ہم اس کی طرف دھرتے، جیسی کسی کو سنتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، فوراً ہم دیکھتے کون ہے، کون بتا رہا ہے نبی کی بات، اور کان ہماری ساری باتوں سے ہٹ کے اس کی بات کی طرف چلے جاتے۔ ایک دور تھا ایسا، ایک زمانہ تھا ایسا۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول، لیکن جب لوگوں نے اونچا نیچا راستہ اختیار کیا، لم نأخذ من الناس الا ما نعرف، جب لوگوں نے اونچا نیچا راستہ شروع کر دیا، یعنی گھٹانا بڑھانا شروع کر دیا اور حدیث کے سلسلے میں گڑبڑ شروع کر دی، تو ہم اسی سے لیتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں، یا ہم وہی باتیں لیتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہم ایسی باتوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں جو اعتبار کے لائق نہ ہو۔ کیوں؟ مطلب سوال پوچھ رہا ہوں میں، اس کا حصہ نہیں ہے یہ، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کیوں؟ تو حدیث نہیں سننے کا، تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ابن عباس کے قول کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات کوئی بھی شخص کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور یعنی کیا اس سے کوئی کہتا ہے ہم لوگ حدیث بتاتے اور آپ لوگ حدیث نہیں مانتے، ہماری اتنی موٹی کتاب رہ کے آپ اس کو پڑھتے نہیں، اتنی بڑی بڑی حدیثیں اس میں ہیں، آپ نہیں پڑھتے اس کو، تو اتنی اچھی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، فل کتاب ہے ایک دم، اس کو آپ نہیں پڑھتے، تو یہ بھی تو حدیث ہے، یہ بھی تو نبی کے نام سے بیان کی جا رہی ہے۔ تو صحابہ کے دور میں حدیث وہ ایک آدمی بتا رہا ہے قال رسول، وہ دھیان دے رہے ہیں اس طرف، بعض لوگ کیسا بولتے ہیں بھائی اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، آپ جا رہے ہو اٹھ کے، ایسا صحیح ہے کہ یہ؟ تو واقعی ایسی مجلس اگر ہو جس میں احتیاط کے ساتھ سچی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی بیان ہوتی ہوں، اور بدعت خرافات اور کچھ ٹیڑھا پن اس میں نہ ہو، تب تو یہ بات بولی جا سکتی کہ مت جاؤ، وہ بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی کسی حاجت سے جا سکتا ہے تو اس کی اپنی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن
کیا ایسی مجلسوں پر یہ لاگو ہوتا ہے جہاں پر احتیاط نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا ایسی بات کوئی آدمی نہ سنے تو گناہگار ہوگا؟ کوئی مجلس ہے جس میں لوگ اب بد احتیاطی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہے، اور وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا یہ واجب ہے کہ آدمی سنے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، اس میں خطا بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے، تو ایسی مجالس میں بیٹھنا لازم نہیں ہے۔ تو ابن عباس نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں حدیث بیان کروں آپ سنتے نہیں، دھیان بھی نہیں دے رہے میری طرف۔ تو نے کہا کہ ایک زمانہ تھا ایسا، یہ کون سے زمانے میں بول رہے ہیں؟ ایک زمانہ تھا، کس کا زمانہ ہے یہ؟ اور لوگ کیا بولتے ہیں کہ ضعیف راوی جو ہے وہ امام کے بعد آتا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ ضعیف راوی امام سے پہلے ہوتا ہے، اور صحابہ کے دور میں ہو سکتا ہے اور امام کے دور میں بیچ میں اچانک غائب ہو گئے وہ سب، ایسا ہے؟ صحابہ کے دور میں صحابہ خود بول رہے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا کہ سب سچے تھے اور وہی بتاتے تھے جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن پھر لوگوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا، کیسا؟ صعب و ذلول، کہ نیچا اونچا راستہ اختیار کیا، صعب اونچا، ذلول نیچے، یعنی اضافہ کرنے لگ گئے اور گھٹانے لگے یا ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، اونچ نیچ شروع ہو گیا، بولتے نا اونچ نیچ ہونا شروع ہو گیا۔ تو جب لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو یہ کون سے دور میں کیا؟ معلومات تبھی سے حدیث میں جھوٹ بولنا، حدیث میں کمی زیادتی کرنا کب سے شروع ہو چکا تھا؟ لیکن کون کرتا تھا؟ صحابہ؟ صحابہ نہیں کرتے تھے اسے۔ اگر صحابہ کرتے تو صحابی خود کہتے ہیں کہ اس زمانے سے ہی تھا یہ، لیکن صحابی کیا بول رہے ہیں؟ پہلے ہم لوگ سنتے تھے، یعنی تب عام طور سے کون تھے؟ صحابہ تھے، لیکن بعد میں بہت سارے لوگ آنے لگے اور وہ صحابی نہیں تھے۔ تو صحابہ کے دور میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو سارے تابعی معتبر ہوتے ہیں؟ وہ تابعی نہیں ہوتا ہے جو معتبر نہیں ہو۔ والذین اتبعوہم باحسان، معلوم ہوا کہ جس کو ٹیکنیکلی سمجھ لیجئے دور کے اعتبار سے صرف تابعی معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، کہ پھر سے بتاؤں؟ 2 درس ہمارے اس کی نظر ہوئے ہیں۔ تابعی وہ جس نے صحابہ کو پایا لیکن ان کی اتباع کی بہتر طور پر، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور زمانی اعتبار سے بھی بعض اوقات کہ تابعین کے دور میں تابعین میں شمار ہوتا ہے، لیکن واقعی تابعی وہ ہے نہیں ہے، جیسے حجاج ابن یوسف ہے اور بھی لوگ ہیں۔ تو صحابہ ہی کے دور سے تابعین ٹیکنیکلی جس کو آپ بولیں زمانی تابعی، ان کے دور ہی میں حدیثوں میں اضافے اور کمی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ ابھی تابعی آئے ہیں کیا؟ صحابہ کے دور میں کون ہوں گے؟ تابعی ہوں گے، تو وہیں سے شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ کہنا کہ فلاں تابعین کے دور کے ہیں یعنی تابعی ہیں تو معتبر ہے، کیا یہ کافی بات ہے؟ یہ بات ہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے دور میں ایسے لوگ تھے جو حدیث گھڑتے تھے۔ جابر جعفی مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ سے اوپر کا راوی ہے، اس دور کا راوی ہے، بالکل امام ابو حنیفہ کے دور کا۔ امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں اس سے زیادہ جھوٹا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ جابر جعفی وہ تابعین کے دور کا آدمی ہے، تو کیا اس سے حدیث لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ تو ایسے کئی راوی ہیں، ہم آگے آئیں گے اس پر بھی، جنہوں نے صحابہ سے روایت بیان کی لیکن وہ سچے نہیں ہیں، یا وہ روایت کے اعتبار سے بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلے ہم ایسا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب لوگوں نے اونچا نیچا طریقہ اختیار کیا تو کہتے لم نأخذ من الناس الا ما نعرف، جس کو ہم پہچان لیتے ہیں، جانچ پرکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو وہی بات ہم لیتے ہیں۔ یعنی جس کو ہم تحقیق کے بعد پہچان لیتے ہیں کہ یہ نبی کی بات ہے، اس کو ہم لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کیا ہر بات لینا چاہیے؟ کون سی بات لینا چاہیے؟ جس کو ہم پہچان لیں۔ کیسے؟ اب کچھ پہچاننے والے کیسے؟ چلو ذرا استخارہ کرتا ہوں میں، ایسا پہچان سکتے؟
یا کسی نے کہا کہ میرے خواب میں آیا یہ حدیث بہت صحیح ہے، سارے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن یہ حدیث میرے خواب میں اللہ کے نبی نے آ کے کہا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، صحیح ہے۔ خواب میں اگر کسی کے کوئی آ کے کہے امام بخاری یہ میری کتاب میں نہیں ہے، یہ بہت ضعیف بولتے ہیں لوگ لیکن یہ صحیح ہے، اگر امام بخاری خواب میں آ کے بولے تو صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، میں فرضی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ صوفیہ کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ وہ کشف، الہام اور خواب کی بنیاد پر حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں، کہتے ہیں اگر سے سند اس کی ضعیف ہے لیکن میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسا اگر کرتے تو امام بخاری کو اور محدثین کو اتنے سفر کرنے کی ضرورت، دن بھر سوئے رہتے، خواب میں آتے رہو بولتے رہو۔ تو یہ طریقہ اسلام میں ہے؟ یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو تحقیق کے بعد الا ما نعرف، جس کو ہم پہچان لیں کہ تحقیق کریں، جیسے حضرت عمر نے تحقیق کی، تو تحقیق کر کے جب پہچان لیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے قاعدے سے، تحقیق کے بعد تو اسی کو ہم قبول کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسماء اور رجال کا علم اور حدیثوں کی تحقیق کا علم یہ بات کے دور کی پیداوار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، یہ تھا کہ پہلے صحیح حدیث، ضعیف حدیث، معتبر، غیر معتبر حدیث چیکنگ وغیرہ اتنا سب اسماء اور رجال پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جب اس کو مانتے ہو تو تقلید کو بھی مانو، ایک امام کے پیچھے چلو۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے تم لوگ صحیح ضعیف، تو ہم کو اس کی بنیاد کہاں سے مل رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں لکھی نہیں گئی تھی، چیکنگ نہیں ہوتی تھی، بعد کے دور میں محدثین نے اس کو لکھا اور چیک کیا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس کی اصل بنیاد صحابہ ہی کے دور سے پڑ گئی تھی۔ تو امام مسلم نے اس کو اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ تو دو واقعے ہم نے دیکھے، کون کون سے؟ حضرت عمر کا واقعہ اور دوسرا ابن عباس کا واقعہ ہے۔ ان دو واقعات سے کیا بنیادی بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ ہاں، گھر میں گئے تو اجازت لے کے جانا چاہیے۔ واقعی ثابت کیا ہونا ہے اس سے؟ اسماء اور رجال، یعنی حدیث کی تحقیق کا مزاج صحابہ ہی سے ہے، اسی زمانے سے لوگ حدیث چیک کرنا شروع کر دیے تھے، آتھینٹسٹی حدیث کی دیکھ کر اس کو لینا اسی زمانے سے شروع ہو چکا تھا، یہ نیا نہیں ہے، اس لیے آج بھی ہم کو وہی کرنا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب کے سامنے ایک ہمارے بھائی نے حدیث بیان کی، یا کہا کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، انہوں نے کہا حدیث ضعیف نہیں ہوتی، ہمارا ایمان ضعیف ہوتا ہے، ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو تو کوئی حدیث ہم کو ضعیف نہیں لگے گی۔ اچھا یہ سب یہ کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں حدیث بیان کرنے میں، جہاں صحابہ میں حدیث کے لینے میں احتیاط تھا، وہیں حدیث کے بیان کرنے میں بھی ان میں احتیاط تھا۔ یہ نہیں کہ ہم لینے میں تو بہت چھان پرکھ کے لیں اور بیان کرتے وقت میں جو جی میں آئے کہنے لگیں، لینے میں بھی احتیاط ہونا چاہیے اور بیان کرنے میں بھی احتیاط ہونا چاہیے۔ صحابہ میں اس تعلق سے کیا مزاج پایا جاتا تھا دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون صحابی ہیں؟ ان کی خاص بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ساتھ میں رہے ہیں، تو کس کے بچپن سے؟ یعنی بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، یعنی کتنے سال تک؟ 9 سال کیا کیا ہے؟ خدمت کی ہے۔ 9 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ واقعی 9 سال خدمت کی تو کتنی باتیں معلوم ہوں گی، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی باتیں اور اتنی گھر کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محمد ابن سیرین کون ہیں؟ کبار تابعین میں سے، بڑے تابعی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کان انس ابن مالک اذا حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا،
ففرغ منہ قال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی حدیث بیان کرتے اور بیان کر دیتے، فارغ ہو جاتے بیان کر کے، تو کہتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ یعنی میں جو کہا ایگزیکٹلی ویسا نہیں، بلکہ اسی کے قریب قریب ایسا ہی کچھ آپ نے کہا تھا۔ کیوں کہتے تھے ایسا؟ احتیاط۔ یعنی کیا احتیاط؟ احتیاط کیا؟ بتانے میں غلطی نہ ہو۔ تو بتا تو دیا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے تھے سننے والے کو کہ دیکھو میں جو بتایا ہوں ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ ایسا مت سمجھو، یعنی سامنے والا میری بات کو بعینی ہی رسول کی بات ایک دم ورڈ بائی ورڈ ٹو ورڈ نہ لے، بلکہ احتیاط کی وجہ سے کیا کہتے تھے، ہو سکتا ہے مجھ سے بولنے میں لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہو، اس لیے ایسا ہی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو اس سے کیا مزاج معلوم ہوتا ہے؟ کیئرفل رہتے تھے، یعنی حدیث کے بیان کرنے میں ایک آدمی کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بتانے والا سامنے والے کو اگر اس کو خود لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے اس میں بتانے میں لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہو، تو بولنے والا سامنے والے کو دھوکے میں نہ رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بتانے والے کو وضاحت کر دے، بھائی ایسا ایسا مجھ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی کچھ قریب الفاظ تھے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ضعیف حدیث بتاتے ہیں لیکن یہ بتاتے نہیں کہ یہ ضعیف ہے؟ سمجھ میں کیا یہ ضعیف حدیث بیان کر رہے تھے؟ انہوں نے خود سنا ہے، لیکن اس پہ بھی تھوڑا سا ایسا نہ ہو جائے کہ لفظ ادھر کا ادھر ہو جائے، تو احتیاط کی وجہ سے سامنے والے کو بتا رہے ہیں بھائی میری ذمہ داری تم کو بتا دینا کہ ایسے ہی کچھ بتایا تھا۔ تو اس سے کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے پاس ضعیف حدیث ہے، وہ بتا رہا ہے کسی کو، اور اردو میں تو پوری حدیث بتا رہا ہے اور کہہ رہا قال الدارقطنی ضعیف الاسناد، بولے کیا بولے؟ ہاں عربی میں ہو، تمہارے کام کا نہیں ہے یہ۔ کیا صحیح ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ خیانت ہے کہ اگر ایک آدمی غیر معتبر بات کسی کو بتاتا ہے اور یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ غیر معتبر ہے، تو یہ دھوکے باز ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یعنی آپ ایک نقلی دوائی کسی کو دے رہے ہیں، آپ ایک غلط یعنی زہریلا کھانا کسی کو دے رہے ہیں، آپ ملاوٹی چیز کسی کو دے رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کھاؤ کا بہت اچھا ہے یہ، تو یہ دھوکہ نہیں ہے؟ تو یہ دنیا کی چیز میں ہو سکتا ہے، دین میں کتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور آج اہل حدیث پہ سب سے زیادہ لوگ کیوں چڑھتے؟ ارے کیا تم لوگ ضعیف صحیح ضعیف صحیح ضعیف صحیح لو نا، سب دے رہے نبی کی بات ہے، لو نا، کیا ہم ایمان بڑھتا ہے؟ لوگ صحیح ہوتے تو کیوں نہیں بیان کرتے اس کو؟ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ تھا، لیتے بھی احتیاط سے تھے اور دیتے بھی احتیاط سے تھے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ بتانے میں انس بن مالک بہت احتیاط سے بیان کرتے تھے۔ اور آگے آئے گی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور سے آپ کے ساتھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا آتے جاتے تھے گھر میں کہ ہم گھر کا ممبر سمجھتے تھے، ان کو بعد میں معلوم پڑا ہے گھر کے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا ان کا اتنا زیادہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے یہ تو گھر کے آدمی ہیں، بعد میں معلوم پڑا فیملی ممبر نہیں ہے۔ اور ان کا کوئی قبیلہ مکہ میں نہیں تھا، یہ اکیلے تھے۔ تو سپورٹ جو ہے کسی نہ کسی قبیلے کا ہوتا ہے آدمی کو، تو پبلک تھوڑا ڈرتی اس کو تکلیف دینے میں۔ ان کا کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی نہیں تھا، تو یہ اکیلے تھے اور دبلے پتلے تھے ایک دم۔ ایک مرتبہ پیڑ پہ چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے ان کے تہبند وغیرہ بہت اونچے پہنتے تھے صحابہ، اور ویسے بھی کہاں ان کے پاس کپڑے تھے ڈھنگ کے پہننے کے لیے۔ تو جب پیڑ پہ چڑھے تو نیچے سے صحابہ نے دیکھا تو ان کی پنڈلیاں دکھنے لگی، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، ایک دم دبلے پتلے۔ ہنسنے لگے لوگ، دیکھو اس کے پاؤں کتنے دبلے ہیں ایک دم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنستے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن ترازو میں
ان کی پنڈلیاں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے، یعنی ان کا وزن اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اللہ کے عرب میں، مکہ میں یا مدینہ میں اگر بتانا ہے تو آج جیسا ہم کیا بولتے ہیں، ہمالیہ کے اتنا بھی مال لایا تو نہیں لیتا میں تیرا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بڑی چیز دیتے ہیں، بڑی چیز بیان کرتے ہیں۔ پہاڑ کو بیان کیا جاتا ہے زیادہ بتانے کے لیے، پہاڑ جتنا ڈھیر بھی، یعنی پہاڑ بتایا جاتا ہے، وہ پہاڑ ہے ایک دم۔ تو وزن بتانے کے اعتبار سے مدینہ میں عام طور سے احد کے برابر اس طرح سے کہا جائے نا، بہت زیادہ، اتنا زیادہ، اللہ کے نزدیک اتنا وزن ہے ان کا۔ تو یہ اور بہت سارے فضائل ان کے انشاءاللہ کسی مستقل درس میں اس کو دیکھیں گے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے 6 کے قریب لوگوں میں سے مسلمان ہوئے ہیں، ایک دم پہلے لوگوں میں سے ہی ہے۔ عمرو ابن میمون رحم اللہ فرماتے ہیں، ما اخطأنی ابن مسعود عشیۃ خمیس الا اتیتہ فیہ، کہ جمعرات کے دن ہمیشہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے آتا، کبھی چوکتا نہیں، کبھی میں چوکا نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دینی مجالس، علماء کی صحبت، آدمی کو اس کی کیا کرنا چاہیے، پابندی کرنا چاہیے۔ کبھی درس میں آئے کبھی نہیں آئے، چلو آج ویسا کچھ کام نہیں ہے تو چلو بیکار لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں درس میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آدمی دینی مجالس، حضرت عمر کا احساس آپ دیکھیں، حضرت عمر کیا بول رہے ہیں کہ الہانی الصفق بالاسواق، کہ بازاروں میں آواز لگانے سے میرے سے یہ بات رہ گئی، غفلت میں پڑ گئے۔ صحابہ اس کو افسوس مانتے تھے، اور سلف میں بات انہیں معمول تھی، دینی مجالس میں پابندی سے جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو ابن مسعود سے ملنا یا ان کی مجلس میں جانا، ان سے ملاقات مجھ سے کبھی چوکتا نہیں تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جمعرات کو درس دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہفتے میں درس، یہ بخاری وغیرہ میں ہے، ہفتے میں درس کے لیے کوئی دن مقرر کر سکتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ کوئی آدمی بولے گا جمعرات ہی ہے، بھائی جس کی جیسی سہولت ہے ویسا کر سکتے ہیں۔ جمعرات کی کوئی فضیلت نہیں، اگر ہوتی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے۔ کوئی ڈے ایسا نہیں ہے کہ سارے صحابہ جمعرات کو کرتے ہوں، کوئی دن اگر سہولت کا ہے تو کر سکتے ہیں۔ قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عام طور سے ان کی زبان سے ایسا کہنا نہیں سنتا تھا بالکل بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، یعنی ڈٹ کے کانفیڈنس کے ساتھ میں ایک دم بے جھجک ایسا کہہ رہے ہوں، ایسا میں سنتا نہیں تھا، بہت احتیاط کرتے تھے۔ فلما كانت ذات عشیۃ، ایک شام ایسا ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان سے نکل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ایک دم پکا جملہ ایسا نکلا۔ فنکس، ایسا بولتے ہی انہوں نے فوراً ان کا سر جھکا لیا، انہوں نے یعنی ایک دم خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیا۔ قال فنظرت الیہ فہو قائم، کہتے میں نے دیکھا ان کی طرف کہ کھڑے ہیں، محللتن ازرار قمیصہ، اور قمیص کے جو گریبان ہے، اس کے بٹن وغیرہ جو بھی ہیں، جو بھی اس میں لگاتے تھے بند کرنے کے لیے، وہ کھلا ہوا ہے اسی حال میں۔ قد اغرقت عیناہ، کہ ان کی آنکھیں ایک دم بھر آئی ہیں، جیسے آدمی خوف اور غم اور غلطی کے احساس سے آدمی جس طرح سے ندامت اس کو ہوتی ہے، ایک آدمی کو بہت بڑی غلطی میں نے کیا، میں بچتے بچتے آیا اور میرے سے ہو گئی غلطی، تو ایسا جب آدمی کو فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے غلطی، بہت بڑی غلطی کیا ہے، تو آدمی غم اور خوف دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں ڈبڈبا گئی ان کی۔ اغرقت عیناہ وانتفخت اوداجہ، اور رگیں پھول گئیں ایک دم۔ آدمی جب گھبرا جاتا ہے، دل کی دھڑکن کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، اور جب سانس آدمی کا پھولنے لگتا ہے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے ان پر طاری ہو گئی، گھبراہٹ۔ قال، فوراً کہا، او دون ذلک او فوق ذلک او قریبا من ذلک او شبیہا بذلک، فوراً کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کم کہا تھا، یا اس سے کچھ زیادہ کہا تھا، یا اس سے کچھ قریب کہا تھا، یا اسی طرح سے کچھ کہا تھا۔ گھبرا کے
ایک دم کہا کہ دیکھو ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے، ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ یا اسی کے قریب یا اسی کی طرح کچھ کہا تھا۔ اتنا احتیاط صحابہ کرتے تھے حدیث بیان کرنے میں۔ اور آج آدمی کیا ہے، اللہ بھی تو ویسا بولتا نا، اللہ کے بارے میں آدمی بولتا ہے، اسلام میں بھی ایسا بھی تو ہے نا، اللہ کے رسول نے ایسا بھی تو بولے نا، دین بھی کرو دنیا بھی کرو، بولتے ہیں نا بہت سارے لوگ۔ تو اپنی طرف سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، اس کی کیا برائی ہے؟ اگر آدمی کو احساس نہ ہو تو پھر ایک جھوٹ کیا اور 1,00,000 جھوٹ کیا، ایک ہی بات سے۔ لیکن اگر آدمی واقعی احساس رکھتا ہو تو اس آدمی کو بیان کرنے میں بہت وہ آدمی احتیاط کرے گا۔ تو یہ احتیاط صحابہ میں تھا، یہ ابن ماجہ کی روایت سے۔ تو حدیث کے اعتبار سے یہ باتیں ہم کو صحابہ سے ملتی ہیں کہ صحابہ حدیث لینے میں بھی اور دینے میں بھی احتیاط کرتے تھے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید اس سے آگے دیکھیں گے کہ حدیث کی سند دیکھنا ضروری ہے یا نہیں، اور حدیث اگر ہم چیک نہیں کرتے ہیں تو کیا کیا ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم کو دین کا علم پختگی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔